بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کپتان کا سب سے بڑا دشمن متحرک کپتان کی نااہلی، فیصلہ آتے ہی الٹ گیا۔ شیخ رشید اور پرویز الہی آمنے سامنے، جنرل فیض حمید نشانے پر۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین، اس وقت جو صورتحال بن چکی ہے اور جو ملکی حالات ہے، اس میں ایک جانب تو عمران خان کو مائنس کرنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے، لیکن پچھلے 8 مہینوں سے بہت سے ایسے اقدامات کیے گئے۔ ایک جانب عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوششیں، عمران خان کو دہشت گرد بنایا گیا، عمران خان کے اوپر کیا کیا کیسز نہیں بنائے گئے، پھر نااہل کرنے کی کوششیں، ہر چیز ہر حربہ آزمایا گیا۔ توشہ خانہ کیس جو ہو سکتا تھا امپورٹر سرکار نے وہ سب کچھ کیا۔ عوامی عدالت میں جب عمران خان کے خلاف اٹھائے گئے تمام اقدامات پیش کیے گئے تو عوام نے وہ سب ریجیکٹ کر دی، لیکن ابھی بھی اسی طرح کی اور کوششیں جاری ہیں۔ اور ناظرین، نئی ملٹری لیڈرشپ کمان سنبھال چکی ہے، اس حوالے سے بہت سے خدشات بھی بڑھ چکے ہیں، حتیٰ کہ ووکل آوازوں کو بند کروانے کے لیے امپورٹڈ حکومت کیا کھیل رچانے جا رہی ہے۔ یہ حکومت ایف آئی اے اور دیگر اداروں کو استعمال کر کے لوگوں کو پکڑے گی اور اس تمام صورتحال کا ملبہ نئی ملٹری لیڈرشپ پر گرانا چاہیں گے تاکہ یہ لڑائی برقرار رہ سکے۔ زرداری نے ناظرین جو بیان دیا کہ عمران خان کو نیب کے ذریعے گرفتار کروایا جائے گا، زرداری نے یہ بھی کہا کہ عمران خان اگلے الیکشن سے پہلے ہی نااہل ہوں گے۔ اس طرح کی باتیں جاوید لطیف نے بھی اپنے بیان میں کی کہ الیکشن سے پہلے ہی عمران خان کا احتساب ہوگا جو کہ نیب کرے گا۔ ناظرین، عمران خان کے خلاف جو اقدامات اٹھائے گئے، ایک جانب عمران خان کو سائفر کے معاملے میں اور ان کے پرنسپل سیکرٹری آڈیو لیکس، اور پھر جو ایف آئی اے کی کمیٹی بنائی گئی، وفاقی کابینہ نے اس کی منظوری دی، یعنی ایک تو چوری اور اوپر سے سینہ زوری۔ سائفر والی سازش عمران خان پر ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ عمران خان نے یہ سازش کی، جبکہ سائفر جس نے تحریک کیا، اسد مجید جو کہ ایمبیسڈر تھے امریکہ میں، انہوں نے نیشنل سیکیورٹی میٹنگ میں سٹینڈ لیا، وہ فورن سیکرٹری بن چکی ہیں۔ یہ بہت بڑا ناظرین ٹاپ کا عہدہ ہے جو کہ ان کو مل چکا ہے۔ اس کے باوجود یہ کہنا کہ سائفر جھوٹ تھا، کیسے جھوٹ تھا، اس سے نادر موقع امپورٹڈ حکومت کے پاس اور کیا ہوگا۔ سپریم کورٹ سے تحقیقات کروائیں اور عمران خان کو جھوٹا کہتے ہیں تو عمران خان کو جھوٹا ثابت بھی کریں۔ حکومت ناظرین بونگیاں مارنے میں مصروف ہے۔ لانگ مارچ کو لے کر کہتے تھے کہ یہ لانگ مارچ ناکام ہے، اس میں بندے ہی نہیں آ رہے، جبکہ جو فوٹیج لانگ مارچ کے حوالے سے سامنے آئی، لانگ مارچ کی کوریج جو چینلز کر رہے تھے ان کو امپورٹڈ حکومت بند کیوں کروا رہے ہیں، جبکہ ان کو تو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، ان کو کہنا چاہیے کہ آپ مزید دکھاؤ۔ جیو اور سما کو پورا دن دکھانے کے لیے کہنا چاہیے کہ عمران خان کو عوام ریجیکٹ کر چکی ہے، جبکہ حقیقت کچھ اور ہے۔ اور جو ایف آئی اے سائفر کے معاملے میں بار بار عمران خان کو طلب کر رہا ہے، اس معاملے میں عمران خان نے سائفر اور آڈیو لیک سکینڈل جو کہ وزیراعظم ہاؤس کی آڈیو لیکس ہوئی تھی، اس میں عدالت سے رجوع کیا ہے کہ یہ طلبی غیر قانونی ہے۔ اور ناظرین، دوسری جانب توشہ خانہ ریفرنس میں نااہلی سے متعلق کیس میں الیکشن کمیشن اچانک سے متحرک ہو چکا ہے، حرکت میں آ گیا۔ الیکشن کمیشن نے عمران خان کو پارٹی کی چیئرمین شپ سے ہٹانے کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ پی ٹی آئی کو مائنس کرنا ناممکن ہو رہا ہے، مائنس عمران خان کر دیا جائے اور کوئی شخص آفیشلی پارٹی کا چیئرمین ہو تاکہ عمران خان کے پاس اپنے ہاتھ پہ طاقت نہ ہو۔ پارٹی صدارت سے ہٹانے کا کیس 13 دسمبر کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ ناظرین، ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسد عمر نے اچانک الیکشن کمیشن آفس کا دورہ کیا تھا اور انہوں نے سیکرٹری الیکشن کمیشن سے ملاقات بھی کی تھی اور وفاقی دارالحکومت کے بلدیاتی انتخابات سے متعلق امور پر گفتگو کی تھی۔ اس سب کے اندر 21 اکتوبر کو بیسکلی توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان کو نااہل قرار دیا تھا اور آرٹیکل 63(1) کے تحت جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان کو نااہل قرار دیا تھا اور پھر فوجداری مقدمات درج کرنے کا حکم بھی جاری کیا تھا۔ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ عمران خان نے غلط گوشوارے جمع کروانے اور بعض تحائف اثاثوں میں جو ہے وہ عمران خان نے ظاہر نہیں کیے تھے۔ لیکن ناظرین، جب تک کی سب سے بڑی کارروائی اور اس کارروائی کی ٹائمنگ جب عمران خان نے جن دنوں میں سمجھیاں تحلیل کرنے کا اعلان کرنا ہے، انہی دنوں میں اس کارروائی کا مطلب عمران خان کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس کارروائی کا مقصد کیا ہے، اس کی ٹائمنگ اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے؟ ناظرین، الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کے حوالے سے اب بہت زیادہ متحرک ہو چکے ہیں، جبکہ دوسری جانب مولانا فضل الرحمان بھی اب اپنی ہار تسلیم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ حکومت جو ہے وہ انتظام کو چلانے میں بری طرح سے ناکام ہو چکی ہے، ہمیں بالکل بھی نہیں پتا تھا کہ حکومت میں آنے کے بعد حکومت کو چلانا
کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا، اس کے حوالے سے ہمیں اتنے بہت زیادہ مسائل جو ہیں وہ ان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسری جانب ناظرین، پنجاب میں تبدیلی کے حوالے سے چودھری شجاعت اور آصف علی زرداری کی ملاقات بھی ہوئی ہے، اور آصف علی زرداری نے پھر سے گیم ڈالنے کے حوالے سے چودھری شجاعت کو جو ناظرین خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ کوئی بہت بڑا پیکیج آفر کر دیا ہے، اور دوسری جانب شیخ رشید نے انکشاف کیا کہ پنجاب میں ڈبل گیم ہو رہی ہے۔ پنجاب کی وزارت اعلیٰ سے چمٹے رہنے والے ذلیل ہو گئے۔ ڈیفینیٹلی ناظرین، انہوں نے پرویز الہی سے متعلق یہ بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت جو عمران خان کو چھوڑ کر جائیں گے وہ ذلیل ہوں گے۔ اور ناظرین، لوٹوں کا حال بھی پرویز الہی کے سامنے ہے کہ وہ اس وقت نشان عبرت بن چکے ہیں۔ اس تمام صورتحال کے اندر پرویز الہی کا عمران خان کو دھوکہ دینا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ وہ اس بات سے بخوبی آگاہ ہے کہ اس تمام صورتحال کے اندر اگر وہ عمران خان کو چھوڑتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو کہ عوام پہلے لوٹوں کے ساتھ کر چکی ہے۔ دوسری جانب ناظرین، جو جنرل فیض حمید کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے جو خبر ہے، 2 حاضر سروس جرنیلوں کی ریٹائرمنٹ منظور کر لی گئی ہے، اور ان دونوں کے نام سمری میں شامل تھے جو کہ جی ایچ کیو کی طرف سے بھیجی گئی تھی وزارت دفاع کو آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے۔ ایک بات جو اہم ہے، وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے، تمام وفاقی وزراء اس میں اجلاس میں بیٹھتے ہیں، اور یہ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم ہاؤس میں ہوتا ہے۔ لیکن اب جو وفاقی کابینہ نے جنرل اظہر عباس کی اور جنرل فیض حمید کی ریٹائرمنٹ کی منظوری دی ہے، جو انہوں نے ارلی ریٹائرمنٹ کی درخواست دی تھی، جو کہ ایسے حالات میں دی گئی ہے جہاں پر اسمبلی سرکولیشن کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، سرکولیشن کے ذریعے اس کو منظور کیا گیا، مطلب جہاں پر جو وزیر تھا، چاہے وہ ناظرین اپنے گھر پر موجود تھا یا پھر کسی بھی جگہ پر، وہی اسمبلی کو بھیج کر اس کو منظور کروایا گیا۔ اور ناظرین، عموماً غیر معمولی حالات میں ایسا ہوتا ہے، سرکولیشن اسمبلی اس وقت موو کی جاتی ہے جب اپروو کی جاتی ہے، جب کوئی غیر معمولی حالات ہو یا پھر ہنگامی صورتحال میں فیصلہ کرنا ہو۔ ارلی ریٹائرمنٹ کی درخواست ڈی ایچ کیو میں گئی تھی، لیکن ایک اطلاع کے مطابق جی ایچ کیو میں جنرل فیض حمید کی اور ناظرین نئے آرمی چیف کی ملاقات بھی ہوئی، اور اس اطلاع نے یہ بھی دعویٰ سامنے آیا کہ جنرل فیض حمید نے مبینہ طور پر نئے آرمی چیف سے یہ کہا تھا کہ آپ سے میرا کوئی گلہ شکوہ نہیں اور نہ کوئی اختلاف ہے، ارلی ریٹائرمنٹ لینا چاہتا ہوں۔ ناظرین، جنرل فیض حمید بہاولپور میں کور کمانڈر کی خدمات سر انجام دے رہے تو وہاں پر نئے کور کمانڈر کو تعینات کر دیا گیا، جبکہ جنرل اظہر عباس جو ہے وہ چیف آف جنرل سٹاف تھے، ان کی جگہ بھی نئے جنرل چیف آف سٹاف کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ یہ غیر معمولی بات یہ ہے کہ ہنگامی طور پر جنرل اظہر عباس کی ارلی ریٹائرمنٹ کو منظور کیا گیا ہے، جنرل فیض کیا گیا ہے۔ اور ناظرین، جنرل فیض حمید کی ریٹائرمنٹ کی جو ڈیٹ ہے وہ 10 دسمبر ہے، اور دونوں جرنیل 86ویں لانگ کورس سے ان کا تعلق ہے، اور اب دونوں ہی عملی طور پر ریٹائر ہو چکے ہیں۔ اس